السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہیں خوش ہوئیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ اللہ کرے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائیں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو ایک ہارر کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی ایک بہت ہی خاص بھائی نے بھیجی ہے۔ کہانی بہت اچھی ہے، اسے آخر تک ضرور سنیں۔ اور جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل ہارر اسٹوری ود ابریش کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ سب کی محبت کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو شاید آپ کبھی نہ بھول پائیں۔ یہ کہانی میرے ساتھ اس رات گزر چکی ہے جب میں اپنی جان سے بھی زیادہ خوف کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی کس طرح کی ہے، مگر میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کہانی کو سنتے وقت اپنے آس پاس کی ہر چیز دھیان سے دیکھنا، کیونکہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج بھی میرے جسم کے کانپتے ہوئے رخ کچھ پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں۔ چلیے میں اپنی کہانی شروع کرتی ہوں۔ رات کا وقت تھا، ساری گلیاں خالی، گھر کی روشنی بھی دھیمی دھیمی دھندلی ہو گئی تھی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے کام میں مصروف۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بارش کی بوندیں اکثر گنگنایت بڑھاتی تھیں اور میں اکثر انہیں بوندوں کو دیکھتے ہوئے کھو جاتی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا یا شام کا، اس وقت کا کوئی اہمیت نہیں تھی میرے لیے۔ پھر کچھ پل بعد مجھے لگا کہ یہ جگہ تھوڑی عجیب ہو گئی ہے۔ کہاں سے کس راستے سے ایک خوف اور اداسی کا سما تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھے جو سب کچھ بدل رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اپنے کمرے کے کونے میں کچھ دکھائی دیا، ایک اندھیرا سا سایہ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو زیادہ دھیان سے دیکھا، وہ سایہ دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے غلط لگا ہوگا، میں اپنے آپ سے کہنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے اس سائے کی طرف دوبارہ دیکھا، وہ رک گیا، بالکل جیسے وہ مجھ سے بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور دھیرے دھیرے اس سائے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس سائے کے پاس پہنچی، میری سانس رک گئی۔ وہ اندھیرا سایہ ایک شخص کی شکل میں بدل چکا تھا، اسے بالکل جیسے کسی اور کا جیون چھپا ہو۔ کیا تھا وہ؟ مجھے اب یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کوئی نارمل انسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر گھنا سا چہرہ تھا، جیسے ایک پرانا بھٹکتی روح۔ اس کی آنکھیں گھٹی ہوئی، جیسے جیسے آپ انہیں دیکھتے جائیں ویسے ویسے آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے دل نے نہیں مانا۔ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہوگا، میں نے زوردار آواز میں کہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گھوٹ تاثر کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں تھی، جیسے وہ کسی خوفناک جگہ سے نکلا ہو۔
जहाँ उसे अभी भी जिंदा रखा गया हो। और फिर वो चेहरा, वो शख्स धीरे धीरे कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वक्त अब आ गया है। मुझे पता था कि अगर मैं उस वक्त अपना कमरा छोड़ के भाग गई तो कुछ और हो सकता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस भटकती रूह के सामने खड़ी होकर जवाब दे सकती। ये रूह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा थी। एक कहानी जो हर रात उस कमरे में अपने साथ खुद को ले आती थी। रात के अंधेरे में उस भटकती रूह का इंतज़ार था। इंतज़ार था किसका? क्या मेरा या किसी और का? मेरे दिमाग की हर एक तारीख राह में, हर एक कहानी में कुछ पुरानी बातें मुसलसल तेरी खौफनाक शक्ल में सामने आ गई थी। मैंने वो डर अपनी जान में महसूस किया। मेरा दिल था कि रुक जाए। मैं थोड़ी देर के लिए भी अपने कमरे के अंदर खड़े होकर उस शख्स का चेहरा देखती रही। कुछ देर बाद जैसे ही वो शख्स गायब हुआ, मैं अपने कमरे में ना सिर्फ अकेली थी, बल्कि उस कहानी की चादर ने मुझे घेर लिया था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने वो पल अपनी आंखों के सामने जिंदा रखा। क्या ये सब कुछ सच था? मैं आपको ये नहीं कह सकती, लेकिन उस रात के बाद जब भी अंधेरा होता, मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, कोई खौफ मुझे अपने साथ ले जा रहा है। आज भी जब रात का वक्त होता है, मैं उस रात को याद करके अपनी कमरे के कोने में देखने लगती हूँ। वो शख्स वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका चेहरा, कभी कभी वो साया, कभी कभी, जैसे ये कहानी अभी तक मेरे साथ है।